وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. رواہ احمد وابو داود والترمذی وابن حبان والحاکم. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، اور امام ابو داود نے سنن ابی داود میں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، اور امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے اپنی کتابوں کے اندر صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تو نا مصاحبت اختیار کر مگر صرف کسی مومن کی، یعنی کسی ایماندار شخص کو اپنا دوست اور ساتھی بنا، ایماندار شخص کے ساتھ رہ. ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا سوائے نیک کے اور کوئی نہ کھائے. تیرے کھانے پر متقی شخص جو ہے وہ حاضر ہو، تیرا کھانا متقی پرہیزگار شخص ہی کھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی. تو پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لا تصاحب الا مؤمنا، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے دوست جو ہیں وہ کسی مومن ایماندار بندے کو بناؤ. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اچھے اور برے دوست کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھیں تو اس کی کوئی چنگاری آپ کے کسی کپڑے کے حصے کو جلا دے گی یا اس کی راکھ آپ کے اوپر پڑ جائے گی. یہ مثال برے دوست کی ہے. برے شخص کے ساتھ آپ رہیں گے تو کوئی نہ کوئی بری بات سنیں گے، کوئی نہ کوئی بری بات کریں گے اس کے ساتھ، اور اس کا آپ کو ایمانی طور پر کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، اور دنیاوی بھی اس کے بھی نقصانات ہوں گے. اور دوسری مثال دی کہ جیسے کسی خوشبو والے شخص کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ خوشبو نہ بھی خریدیں اس سے تو کم از کم جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو خوشبو تو آئے گی ہی، یا وہ خوشبو آپ کو تحفتاً میں بھی دے سکتا ہے. یہ مثال نیک شخص کی ہے، اچھے دوست کی ہے کہ اچھا دوست اس کے پاس آپ جب تک بیٹھیں گے اچھی بات سنیں گے، اچھی گفتگو سنیں گے، اور آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور وہ کوئی نہ کوئی آپ کو علم کی بات دے بھی دے گا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہو جائے گا. تو یہ اچھے دوست کی مثال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان علی دین خلیلی ہی، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طرز اور طریقے اور طور پر ہوتا ہے. یعنی جس کسی شخص کا آپ نے اندازہ لگانا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کے دوست دیکھ لیں کہ وہ کس ٹائپ اور کس طریقے کے ہیں، کس رویے کے ہیں، کیسے ہیں اس کے دوست، کیسے لوگوں کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ بندہ خود بھی اس جیسا ہی ہوگا. یعنی انسان جس چیز کی دلچسپی رکھتا ہے نا وہ اس کے ساتھ ہو بیٹھتا ہے. انسان اگر قرآن کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے تو وہ قرآن والوں کے پاس بیٹھے گا. انسان اگر دین کے اندر دلچسپی رکھتا ہے تو دین والوں کے پاس بیٹھے گا. اگر وہ گند بےہودگی کی دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا. تو جن کے پاس انسان بیٹھتا ہے انسان ان جیسا ہی ہوتا ہے. تو کسی کا اندازہ لگانا ہو کہ وہ بندہ کیسا ہے اس کے دوستوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا. یہ چھوٹے بچے بھی، بڑے بھائی بھی، سب اور سننے والے جو بھی ہیں میں سمیت اس بات کو پلے باندھ لیں، بڑی فائدے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صرف کسی ایماندار بندے کے ساتھ ہی رہ، ایماندار بندے کے ساتھ ہی رہ. اچھے اور صحیح جو ایمان والا بندہ ہے نا اس کے ساتھ مصاحبت اختیار کرے، اس کو دوست بنائے. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تیرا کھانا متقی ہی کھائے. اس کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب وہ ایک متقی پرہیزگار شخص آپ کے پاس کھانا کھائے گا تو یقیناً وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا. تو ایک پرہیزگار شخص کھانا کھا کے آپ کے لیے دعا ہی کر دے تو کتنی برکت ہے. جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دعوت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم. اے اللہ ان کو برکت دے، اللہم بارک لہم، اللہ ان کو برکت دے، فیما رزقتہم جو تو نے ان کو رزق دیا ہے، واغفر لہم اے اللہ ان کو بخش دے، ورحمہم اور ان پر اپنی رحمت فرما دے.
فرماتے ہیں کہ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی تھی اس کے بعد پوری زندگی مجھ پر کبھی فاقہ تنگی نہیں آئی۔ ایک تو وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دوسرا یہ دعا الفاظ بڑے خیر والے ہیں، کوئی بھی پڑھے گا تو یہ فائدہ اس طرح جیسا حاصل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کے ساتھ تو نہیں ملتا، لیکن اس جیسا فائدہ اس انسان کو حاصل ہوگا جب انسان یہ دعا پڑھے گا۔ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں سکھائی ہیں، جو پرہیزگار متقی ایماندار شخص ہے وہ چلو ان الفاظ کے ساتھ دعا نہیں کرے گا تو اپنے الفاظ کے ساتھ دعا بھی کرے گا، تو اللہ ایسے نیک لوگوں کی سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس انسان کے لیے باعث برکت اور باعث اجر و ثواب جو ہے وہ انسان کا یہ معاملہ بنے گا۔ تو جب انسان کھانا کسی کے ساتھ کھاتا ہے یا کھلاتا ہے، اس کے ساتھ انسان کا تعلق بھی بن جاتا ہے، محبت بھی ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو انسان جو ہے وہ پھر نیکی کی طرف جائے گا۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شارٹ سا آپ کا ارشاد ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، تو ایماندار شخص کے ساتھ ہی رہ، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا متقی شخص ہی کھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔